اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام و تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر عموماً اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، پچھلے کئی ہفتے سے ہم لوگ نواقض اسلام یعنی وہ امور جس کا ارتکاب کرنے سے مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلسل ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، اس کے بارے میں علم حاصل کرتے آ رہے ہیں، اور اسی سے متعلق نواقض اسلام کا آج 7واں ناقض ہے، اور وہ ہے السحر یعنی جادو۔ جادو کہتے کس کو ہیں؟ جادو کا حکم کیا ہے؟ جادو کے اقسام کتنے ہیں؟ جادو کرنے والوں کا حکم کیا ہے؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں السحر الصرف والعطف فمن فعله او رضی به کفر، کہ وہ جادو چاہے وہ جدائی ڈالنے والا ہو انسانوں کے درمیان، یا وہ محبت کرنے والی ہو، محبت پیدا کرنے والی ہو، جو شخص یہ کرتا ہے یعنی جادو جو کرتا ہے یا جو کرتا ہے اس چیز کو کوئی پسند کرتا ہے یا اس سے خوش ہوتا ہے تو کفر، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بہت سخت وعید سنائی شریعت نے، اور یہ شرک کے بعد جادو سب سے سنگین جرم ہے۔ ہم جانتے ہیں کائنات کے اندر سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور یہ سب سے پہلا ناقض ہے شرک، جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے، کوئی مسلمان شرک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ اور شرک کے بعد سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ جادو کرنا ہے۔ جادو کرنا، جادو کروانا، جادو کا کام سیکھنا، یا جو جادوگر ہے اس سے خوش ہونا، اس کام کو پسند کرنا، یہ تمام ایک ہی زمرے میں شامل ہے۔ جو شخص ان تمام چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کرنے پر، کروانے پر یا کرنے والوں سے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کا تذکرہ کیا، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، مشہور واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ رب العالمین نے ان دونوں فرشتوں کو بھیجا تھا، چونکہ اس وقت جادو کا بہت زیادہ چرچا تھا، جادو بہت زور و شور سے پھیل رہا تھا، اور اس وقت کے جو یہودی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ گمان کیا کرتے تھے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں اور جنوں اور ہواؤں پر جو وہ حکومت کر رہے ہیں تو یہ جادو کی وجہ سے ہے، وہ یہ گمان کر رہے تھے۔
مشرکین یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جو کچھ کرتے ہیں یہ جادو کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں فرشتوں کو یہ علم دے کر کے بھیجا، اور دونوں فرشتے آ کر کے کہہ دیا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، کہ وہ دونوں یعنی ہاروت اور ماروت کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، کسی کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ اسے کہہ دیتے تھے پہلے انما نحن فتنہ، کہ ہم تمہارے پاس آزمائش کے طور پر آئے ہیں، ہم تمہارے پاس آزمائش کے لیے آئے ہیں، فلا تکفر، تم کافر نہ ہو جانا، تم کفر نہ کرنا۔ اس آیت کریمہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ جادو کرنا یا جادو کروانا یا جادو سے خوش ہونا، یہ تمام کے تمام چیز یہ کافرانہ حرکات ہے، بلکہ انسان کو کفر تک لے جانے والا عمل ہے، اس لیے کہ انہوں نے آ کر کے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم جادو کا کام نہ سیکھو، اس لیے کہ کیوں؟ فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، اگر تم جادو کا کام کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ جادو کہتے کس کو ہیں؟ جادو کی بہت ساری تعریفات ہیں اور بہت سارے اقسام ہیں، بہت زیادہ اقسام ہیں، لیکن علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ جادو کی شرعی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جادو کہتے ہیں ہر مالا یا دم یا پھونک یا کنڈے جس کے ذریعے سے جادوگر، جادو کرنے والا شخص شیطان کی مدد سے کسی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں، جادو اس کو کہتے ہیں جس کو لٹکانے سے یا جس کو باندھنے سے یا کوئی ایسا مالا یا کنڈا جس کے ذریعے سے جادوگر کسی انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے شیطان کی مدد لے کر کے، تو یہ جادو ہے۔ عمومی طور پر جادو کے دو قسم ہیں، ویسے تو بہت سارے اقسام ہیں، علماء نے اس میں بہت زیادہ اقسام بیان کیے ہیں، اس لیے کہ جادو بہت سارے اقسام کے ہوتے ہیں، اس کا کوئی ایک خاص قسم مقرر نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے انسان جادو کرتا ہے۔ دو چیزوں کو مصنف نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک ہے الصرف اور ایک ہے والعطف۔ صرف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ جادو جس کے ذریعے سے انسان میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اسے صرف کہا جاتا ہے۔ اور عطف یہ اس کا برعکس ہے، جس کے ذریعے سے کوئی جادوگر جدائی تو نہیں ڈالتا، البتہ وہ دوسرے کے دل سے محبت کر بیٹھتا ہے، تو یہ بھی اسلام میں حرام ہے، اسلام میں ناجائز ہے۔ اور یہ تمام کے تمام اقسام، چاہے وہ صرف ہو چاہے وہ عطف ہو، چاہے وہ کسی کے دل میں جدائی ڈالنے والا ہو یا پھر کسی کے دل میں ناجائز محبت کرنے والا ہو، یہ تمام کے تمام چیزیں، یہ تمام کے تمام امور حرام ہے۔ اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، اس میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور جمہور علماء کا یہی کہنا ہے یہ تمام کے تمام کام حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ اور جادو کا حکم کیا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی انسان جادو کرتا ہے تو اکثر علماء کا اور جمہور علماء کا یہی کہنا ہے کہ وہ کافر ہے، چاہے وہ کوئی بھی جادو کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس کا عمل کفر تک نہیں پہنچاتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ یعنی جادوگر جو جادو کرتا ہے اس کو کہا جائے گا کہ تم نے جو جادو کیا ہے وہ بیان کرو، اگر اس بیان میں کفر کا لفظ شامل ہے تو وہ جادوگر کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ لیکن اگر کفر کا لفظ شامل نہیں ہے، جس طریقے سے بہت سارے تیل اور کیا کیا ڈال کر کے جادو کرتے ہیں نا، تو اگر اس طرح کی حرکات کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن صحیح جو بات ہے اور جس میں اکثر علماء گئے ہیں یا محدثین گئے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ نہیں، جو جادو کے نام پر جو بھی کام کرتا ہے یہ تمام کے تمام کام حرام ہے اور وہ
کافر ہو جاتا ہے۔ جادوگر کا حکم کیا ہے؟ جادوگر کا حکم حدیث کی روشنی میں یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اس میں کچھ بھی مہلت نہیں دی جائے گی، اسے جو بھی جادو کرتا ہے اسے قتل کر دیا جائے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں اس کو تذکرہ ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث ابھی پڑھی جو مسند بزار کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا لم تقبل صلاته 40 یوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کاہن یا نجومیوں کے پاس گیا، جادوگروں کے پاس گیا، یا کسی عاملوں کے پاس گیا جو ہاتھ دکھا کر کے یا ستارے کے ذریعے سے، بہت سارے لوگ ہاتھ دے کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہاں آپ کی قسمت میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ہونے والا ہے، ہونے والا ہے۔ اگر کوئی ایسے انسان کے پاس جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمیوں کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ مسند بزار کی روایت۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا، کہ جو شخص نجومیوں عاملوں کے پاس آتا ہے، جادوگروں کے پاس آتا ہے، وَكَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی ہے اس چیز کا انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود۔ بہت بڑا گناہ ہے، اور تمام علماء کا یہ اتفاق ہے، اور صحابہ کرام کے دور میں بھی تمام صحابہ کرام کا اجماع نقل ہے کہ اگر کوئی جادوگر ہے جو جادو کرتا ہے اسے قتل کر دیا جائے گا، اس میں کچھ بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے جادوگر کا حکم یہی ہے کہ اگر وہ جادو کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادوگر میاں بیوی کے درمیان فرق ڈالتا ہے، تفریق ڈال دیتا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کراتا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے 102 کے اندر اللہ نے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، کہ جادوگر جس چیز کو وہ سیکھتا ہے اس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیتا ہے، جدائی ڈال دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جادوگر معاشرے میں فساد کو پھیلاتا ہے، فساد کو عام کر دیتا ہے۔ اسی لیے جادوگروں کا حکم یہی ہے کہ اگر وہ جادو کرتا ہے یا کوئی جادوگر سے خوش ہوتا ہے یا کوئی جادوگر کے پاس جاتا ہے تو یہ تمام کے تمام کام حرام اور ناجائز ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو شریعت کے نظر میں اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے کچھ بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جادو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، جادوگر کے پاس جانے سے یا جادوگروں کے عمل کے خوش ہونے سے یا پھر کسی عراف یا نجومیوں کے پاس جانے سے ہمیں بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر زندہ رہیں، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔